سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، برادران دین و ملت، ہر مہینے اس جامع مسجد میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے انوار و تجلیات سے اپنے قلب کو روشن کرنے کے لیے ہم اس جمع ہوتے ہیں، اور
درس قرآن و حدیث کے اس مبارک اجتماع میں حاضر ہو کر ہم اپنے دین کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دین کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور حدیث شریف کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے عزیز نوجوانوں میں قابل قدر جذبہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر درس میں ایک جذبہ لے کر، ایک تڑپ اور امنگ لے کر حاضرین آتے ہیں کہ آج کے درس قرآن میں ہم نے قرآن مجید اور حدیث شریف کے بنیادی مسائل اور باتیں موقع کی مناسبت سے سیکھنی ہیں۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے کافی دین کی باتیں سیکھیں اور مجھے بہت سے نوجوانوں نے بتایا کہ یہ باتیں ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہیں اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے، معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں قلبی سکون بھی ملا ہے کہ ہمارا دین کس قدر ہمیں پیاری تعلیم دیتا ہے۔ آج کے درس قرآن کے لیے میں ابتدا میں عرض کر دوں، جیسا کہ عزیز القدر مولانا صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ اتفاق ہے کہ آج کا درس ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جو خاص دن ہے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا۔ سانگلہ ہل کی سرزمین پر صرف اس مسجد کو آج شرف حاصل ہے کہ جہاں باقاعدہ طور پر یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز اور شرف اس مسجد کے حصے میں آیا کہ آپ کے وصال کے دن پر حضور کے عاشق و دیوانے جمع ہو کر اپنے پیارے نبی کریم کے یار غار کا ذکر کر رہے ہیں۔ 22 جمادی الاخری، اسے جمادی الثانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور صحیح تلفظ اس کا ہے جمادی الاخری، عام زبان میں اسے جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ آج اس کی 22 تاریخ ہے اور آج کے دن ہی نبی کریم علیہ السلام کے جانشین حضور کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی تھی۔ اس نسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، 26ویں پارے میں سورہ الحجرات اس کی 3ری آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حضور کی جماعت ہے، جو دن رات حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کی معیت میں رہتے تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا تھا، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو حضور کے ارد گرد تھے۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے، 1,25,000 کے قریب حضور کے صحابہ کی تعداد ہے۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ہیں،
تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ چار خلفائے اربع انہیں خلفائے اربع کہتے ہیں، چار خلفاء، لیکن خلفائے راشدین کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد 5 خلفاء ہے۔ اس کی ایک لاجک ہے، وہ میں حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ عام لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ 4 خلفائے راشدین 4 ہیں، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ خلفائے راشدین کی تعداد ہمارے مسلک کے اہل سنت و جماعت کے مطابق 5 ہے، اور اس کی بیک پہ پس منظر میں ایک لاجک ہے۔ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت 6 مہینوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے 6 مہینے کا دور خلافت اگر نکال دیا جائے تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت جو 6 مہینوں پر مشتمل ہے، اسے اگر شامل کیا جائے تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، جن کی ترتیب میں نے عرض کر دی۔ اب اگلی بات سمجھیے، اور اسی پر درس قرآن و حدیث جو آج کا درس ہے اس کی بنیاد ہے کہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ ان میں سے 4 تو یہی خلفاء ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے۔ ان کے علاوہ 6 اور صحابہ کرام ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی خبر و اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد پھر بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جن 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، اور ان سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ بدری صحابہ کا درجہ ہے کہ اصحاب بدر 313 ہیں، جو حق و باطل کے پہلے بارکے کے اندر بدر میں حضور کی معیت میں اسلام کی سربلندی کے لیے آئے تھے۔ 313 اصحاب بدر، پھر ان کی فضیلت ہے۔ یہ ترتیب فضیلت جو ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد 2 درجے اور ہیں۔ ایک وہ لوگ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بات نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، ان کی خدمات بھی زیادہ ہیں۔ مار کھائی تو ان لوگوں نے کھائی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مصیبتیں جھیلی تو ان لوگوں نے جھیلی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، مال خرچ کیا، جان قربان کی۔ ان کی قربانیاں چونکہ زیادہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اسی لیے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے صحابہ کرام کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، بعد میں ایمان لائیں، اسی قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
کسی کے دل میں غلط فہمی نہ رہے، اس لیے تمام غلط فہمیوں کا، شکوک و شبہات کا قرآن نے ازالہ کر دیا اور فرمایا کہ اولئک اعظم درجہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کے متعلق کوئی شک ذہن میں نہ آئے۔ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں بعد میں لائیں، اللہ نے سب سے حسنی کا وعدہ کیا ہے، سب سے حسنی کا وعدہ کیا۔ اصحابۃ کلہم عدول، حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ منحرف ہو گئے تھے، تبدیلی آ گئی تھی، یا وہ اوپر سے ساتھ تھے اندر سے ساتھ نہیں تھے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی کہتے اس کو ہیں جو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرے اور مرتے دم تک اسی حالت پر قائم رہے۔ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کا مقام کیا ہے؟ جو لوگ صحابہ ہیں جن کو قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون سب سے آگے آگے، السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔ اب معنی یہ ہو گیا آیت کا، سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان میں، خیر میں ان کی پیروی کی، اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے عرش والا رب راضی ہے اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہے۔ قرآن صحابہ کرام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سب سے، سارے بولے اللہ ان سب سے۔ آج کوئی راضی نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے، عرش والا رب کہتا ہے میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے، اب اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہاں پھر دو طبقات کا ذکر آ گیا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار۔ مہاجر وہ جو مکہ چھوڑ کر، جائیدادیں چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، ہر شے ترک کر کے جہاد، وہ ہجرت کر کے تھے مدینہ پاک کی طرف، یہ مہاجرین ہیں۔ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، جنہوں نے منع میں آ کر حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، اور پھر وہ انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے مہاجرین کو سیٹل کیا، اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے صحابہ کرام انصار جو تھے اتنی قربانیاں دی کہ جس صحابی کے دو کاروبار تھے، ایک کاروبار انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا۔ کون کرتا ہے اس طرح کہ دو کاروبار ہوں اور ایک اپنے بھائی کو دے دے، اور بھائی بھی وہ دینی بھائی کو کہے تیرا کوئی کاروبار نہیں، میرے دو کاروبار ہیں، ایک تو سنبھال لے۔ یہ اللہ کو لوگ بڑے پیارے ہیں، مہاجرین و انصار۔ انہوں نے جائیدادیں چھوڑی، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑے۔ مہاجرین، انصار کی قربانی دیکھی، دو تین کاروبار کسی صحابی کے ہیں نا، ایک کاروبار انصار نے رکھ لیا، باقی اپنے دو بھائیوں کو دو کاروبار دے دیے۔
یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ مہاجر بھائی جو دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہجرت کے لیے، تو جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کا گھر بسایا تھا۔ رب کو یہ لوگ اتنے پیارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، وہ مہاجر ہوں وہ انصار ہوں، قربانیاں ان کی بھی اور قربانیاں انصار کی بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کی بھی قربانیاں ہیں، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ایک تو یہ آیت کریمہ، اور دوسری آیت ذرا سنیے، بھئی ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام کم و بیش، کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں۔ 1400 صحابہ نے جب بیعت کی تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ پہلی آیت بھی آپ نے سنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب اس آیت میں انداز ذرا دیکھیے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ محبوب درخت کے نیچے جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، جوانوں سے ذرا غور کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے بیعت کی تھی، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا، اوپر سے بیعت کی، اندر سے حضور کے ساتھ مخلص نہیں تھے معاذ اللہ، جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میری طرف توجہ کرنا خدا کے لیے، قرآن پیش کرنے لگا ہوں، پوری آیت سن لیجیے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب اگلے لفظ یہاں میں نہیں پڑھوں گا، قاری صاحب سے یا حافظ صاحب سے پڑھواؤں گا تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے حافظ صاحب؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صرف اتنے لفظ۔ پہلا حصہ میں پڑھتا ہوں، اگلا کوئی حافظ صاحب پڑھ دے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ماشاءاللہ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سنا آپ نے کیا پڑھا ہے حافظ صاحب نے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ کہتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے نہیں پڑھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ ان کی صفائی قرآن دے رہا ہے، صحابہ کی صفائی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے وقوفو نادانو، اوپر سے نہیں اندر سے کلمہ پڑھا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم فرماتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ میں نے جانا ہے، میں تو ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ دلوں میں ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ ایک آیت اور ہو جائے، سانگلے والوں کی اگر طبیعت چاہے تو میں ایک آیت اور سنا دوں آپ کو، تاکہ یہ عقیدہ قرآن والا عقیدہ، حدیث والا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ لو ایک اور آیت آئی، سنیے ذرا آیت، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا گواہیاں رب دے رہا ہے، سنیے قرآن۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى،
غور کرنا میرے نوجوان، میرے عزیز بیٹے، ذرا غور کر. قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا ہے، جن کا اللہ نے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ایسے ہی صحابہ ساتھ نہیں مل گئے، اللہ کریم نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کو پرکھا ہے، ان کو جانچا ہے. قرآن ہے. صحابہ کو کیا سمجھا ہے تم نے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب کسی کی پرموشن ہوتی ہے، کسی منصب پہ کو فائز کیا جاتا ہے، اس کو پیپر ڈالا جاتا ہے، امتحان ڈالا جاتا ہے. لوگ دعا کراتے ہیں قاری گلفام صاحب سے، دعا کرو میرے بیٹے کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے بعد پھر انٹرویو ہے، پھر اس کے بعد جاب ملے گی. وہ پرچہ آتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پرچے حل کرتا ہے، جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو پھر اس عہدے پہ فائز کر دیا جاتا ہے. تو صحابہ کو کیا سمجھا ہے؟ بغیر ٹھوک بجا کے اللہ نے انہیں پرکھا ہے. ٹھوک بجا کے اللہ نے انہیں پرکھا ہے. اس لیے بے نیاز رب فرماتا ہے صحابہ کو سمجھو. صحابہ کون ہیں؟ جو مصطفیٰ کے ارد گرد رہنے والے ہیں. بے نیاز رب نے فرمایا میں نے بھی انہیں پیپر ڈالا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان کا امتحان لیا تھا، یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب رزلٹ آتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں جناب یہ اے گریڈ میں پاس ہوا ہے، یہ اس کو بی گریڈ ملا، یہ سی گریڈ ملا ہے. جن صحابہ نے امتحان پاس کیا نا، امتحان رب نے لیا. کس چیز کا امتحان لیا؟ یہ کہتے ہیں اندر سے نہیں مانا، اوپر اوپر سے مانا. اللہ فرماتا ہے میں نے تو قلوبہم قلوبہم قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو جان لیا ہے. کس کے لیے؟ للتقوی. میں نے ان کے دل میں تقوی پایا ہے. یہ صحابہ اندر سے بھی کھرے ہیں، باہر سے بھی کھرے ہیں. صحابہ اندر سے بھی کھرے اور باہر سے بھی. لو سنو اس آیت کا اگلا حصہ. ایمان تازہ ہو جائے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے قرآن سن کر. قرآن سوچ کے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، بڑا لطف آتا ہے. ایمان سے بتاؤ لطف نہیں آ رہا. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو آزمایا ہے، ٹھوک بجا کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے دل کو پرکھا ہے. قلوبہم للتقوی. جب صحابہ کھرے نکلے نا، اللہ کریم نے فرمایا او دنیا والو سنو، لہم مغفرۃ و اجر عظیم. لہم مغفرۃ. یہ کہتا ہے اوپر اوپر سے مانا، اندر سے نہیں مانا. تو قرآن کہتا ہے دل کا بھی امتحان لیا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے دل کو. اللہ کے نے فرمایا میں ان پہ ایسے راضی ہوا ہوں، ان کے لیے میں مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے. وَأَجْرٌ عظیم، مغفرت بھی ہے، اور میں نے محبوب کے یاروں کے لیے، صحابہ کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. صحابہ کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. حضرات محترم 3 آیات قرآن مجید کی، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے عرض کی. یہ ہیں حضور کے صحابہ. صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی. کتنی آیتیں ہوئیں؟ کتنی آیتوں کا درس ہوا؟ 3 آیت. میرا دل چاہتا ہے ایک اور ہو جائے، ایک اور آیت ہو جائے. سنیے ذرا اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑے. اللہ کریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ سنیے ذرا. آخری رکوع 26ویں پارے کا.
سورہ فتح کا آخری رکوع۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پارہ 26واں ہے، سورہ فتح اس کا آخری رکوع ہے۔ آیت کریمہ آپ نے سن کر اپنے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالی ہو، اب اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ یہ حضور کے صحابہ کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں۔ یہ میرے محبوب سچے اللہ کے سچے رسول ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ، گونج پڑنی چاہیے درود شریف کی، صلی اللہ۔ جب سرکار کا نام آئے تو درود شریف کی گونج ہونی چاہیے، صلی اللہ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، غور فرمائیے، اور وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، فجر میں دیکھو تو ساتھ، ظہر میں دیکھو تو ساتھ، عصر میں دیکھو تو ساتھ، مغرب میں دیکھو تو ساتھ، عشاء میں دیکھو تو ساتھ، خلوت میں دیکھو تو ساتھ، جلوت میں دیکھو تو ساتھ۔ یہ تو محبوب کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں صحابہ کرام۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ بے نیاز رب اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی شان کو بے ناز رب بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا دنیا والوں، میرے محبوب کے صحابہ کی پہلی خوبی یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے جب کفر سے مقابلہ ہوتا ہے تو بڑے طاقتور اور بڑے بہادر ہیں کفار کے مقابلے۔ اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں بڑے طاقتور اور بڑے بہادر ہیں صحابہ۔ تیسرا وصف اور خوبی سنیے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں آپس میں۔ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں نرمی ہے، رحم دلی ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات ہیں، محبت کے جذبات ہیں، نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، رحم دل ہیں۔ تین خوبیاں ہو گئی، اب چوتھی خوبی سنیے، تراہم رکعا سجدا۔ چاروں آیتوں میں حضور کے صحابہ کا اخلاص بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے اے محبوب انہیں آپ دیکھیں گے نا اپنے صحابہ کو، یہ کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، محبوب یہ صحابہ کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، یعنی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، چار خوبیاں بیان فرما کر بے نیاز رب نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹ کے لیے لوگ پھر مسجد میں رخ کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں پھر وہ مسجد میں کبھی نظر بھی نہیں آئے۔ ان کی صفائی اللہ دے رہا ہے صحابہ کی۔ اللہ کریم سنیے ذرا، توجہ میری طرف رکھیں، فرمایا محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا،
جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ بڑے امیدوار کے آگے پیچھے پیسے کھانے کے لیے، جی دفتر کھولا ہے، جی فلاں کی ہے، جی مال کھینچتے ہیں نہیں، اور جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو وہی تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی اخلاص کی اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں نا صحابہ، اور کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، بہادر بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، آپس میں نرم دل بھی ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور کوئی لالچ نہیں، ان کو کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، بے نیاز رب فرما رہا ہے اے محبوب یہ صحابہ جو دن رات آپ کی معیت، صحبت، قرب، میدان جہاد میں ساتھ عبادت گزار ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز رب ہو کے محبوب کے صحابہ کی گواہی دیتا ہوں ان کی زندگی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، انہیں دو چیزوں کی طلب ہے، ایک رب راضی ہو جائے، ایک رب کا فضل مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ قرآن ہے میرے عزیز بچوں، جوانوں، بزرگوں، قرآن ہے اللہ کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے او دنیا والو میرے محبوب کے صحابہ ان کا کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے رب کا فضل مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ صفائی دے رہا ہے صحابہ، اللہ اکبر، کتنی خوبیاں ہو گئیں، بولو یار، کیوں ڈرتے ہو، ڈٹ کے بولو، حضور کے صحابہ کی بات ہے، چار خوبیاں ان پانچویں آ رہی، سنو ذرا اسی آیت میں، قربان جائے، یہ ہیں صحابہ نبی کے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ بڑے غور سے سننا، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کے دل میں ہے نور ایمان، ان کے دل میں ہے نور ایمان۔ محبوب یہ کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں عبادت کرتے ہیں، محبوب ان کے چہرے تو دیکھو ذرا، ان کے صحابہ کے چہرے تو دیکھو، سیماہم فی وجوہہم۔ عربی بھی چہرے نو پتہ کی آخدے نے، اے جڑا بندے دا چہرہ ہے انہوں عربی بھی آخدے نے وجہن، وجہن چہرہ، ایدی جمع وجوہم۔ اللہ کریم قرآن بھی فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم۔ بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب ان کے چہرے تو ذرا دیکھو، ان کے چہروں پر عبادت کا نور بھی نظر آتا ہے، ایمان کا نور بھی نظر آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قربان جائیں، صحابہ وہ ہیں جن کے چہروں پر نور ایمان کا نور ہے اور جن کے چہروں پر عبادت کا نور ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے چہرے دیکھو تو چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے۔ میری سرکار اعلی حضرت نے کیا بات لکھی ہے، کاش ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں، ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے۔ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جب بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر اللہ بندے کے چہرے پہ رکھ دیتا ہے، اور بندہ نیکی جب کرتا ہے وہ چھپ کر کرے، ظاہراً کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے اس نیکی کا اثر بھی بندے کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اب صحابہ کی گواہی اللہ دے رہا ہے، محبوب ان کے چہرے کو دیکھو غلاموں کے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے، سجدوں کا نور نظر آتا ہے۔ آگے بڑی مزے کی بات آ رہی ہے، قرآن کی آیت میں بڑی لطف کی بات آ رہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ سانگلہ ہل والو، حضور کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے دنیا والو، قرآن میں رب فرما رہا ہے
میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں نہیں کی، صرف قرآن میں تعریف نہیں، اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ کریم فرماتا ہے جو نبی کے یار ہیں نا صحابہ، ان کی تعریف تو ہم نے تورات میں بھی لکھی ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام، اور جن کی شان کے متعلق قرآن کہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے وہ پہلی آسمانی کتاباں پڑھ کے ویخ، پہلی آسمانی کتاباں وچ بھی محبوب دے صحابہ دیاں تعریفاں لکھیاں نے۔ جس طرح ہم نے اپنے محبوب کے مقام اور شان تورات، زبور، انجیل، تمام آسمانی کتابوں میں اپنے محبوب کی خوبیاں، محبوب کی صفتیں، کمالات بیان کیے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریفیں اور خوبیاں بھی تورات میں بھی لکھی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ کیا مقام ہے صحابہ کا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے، کن سے؟ یہودیوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم، ان سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں اپنی تورات پڑھ کے دیکھو، تورات پڑھ کے دیکھو، اس میں جو نبی آخر الزماں کی علامات، خوبیاں، صفات بیان کی گئی ہیں، وہ میرے محبوب میں دیکھو پوری پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اللہ فرماتا ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھو تو صحیح، جو موسیٰ پر تورات اتری تھی اس میں ذرا غور کرو، نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں لکھی ہیں تورات میں، وہ میرے محبوب کو دیکھو ذرا نشانیاں پوری ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ نشانیاں پوری کی پوری موجود ہیں نا۔ تو فرمایا اچھا پھر محبوب کے صحابہ کی جو تعریفیں تمہاری تورات میں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری آسمانی کتاب تورات میں جو محبوب کے صحابہ کی تعریفیں ہیں، محبوب کے صحابہ کو جا کر دیکھو تو صحیح، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، بلال کو دیکھو، سلمان کو دیکھو، صہیب کو دیکھو، جو تورات میں صحابہ کی تعریفیں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ یہ ہیں حضور کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ صحابہ کرام کی تعریف اور مقام اور مرتبہ بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ اس کے بعد ہمیں اب اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو آج دن ہے صدیق اکبر کے وصال کا۔ یہ تمام صحابہ کی تعریف ہے نا، حضور کے تمام صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ، ان کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا دنیا والو میرے محبوب کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہے۔ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں ہدایت چاہیے نا تمہیں، جس کو ہدایت چاہیے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں او دنیا والو جس کسی کو ہدایت چاہیے تو ملے گی کہاں؟ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، کیونکہ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ان تمام صحابہ میں سے آج ذکر کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جن کا آج 22 جمادی الاخری وصال کا دن ہے۔
جانتے ہو یہ صدیق کون ہے؟ میرے آقا نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا تو سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا تو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ، پہلا مسلمان، پہلا کلمہ پڑھنے والا پوری امت میں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ. اور یہاں ایک حدیث بھی میں سنا دوں آپ کو. حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی، ہر کسی نے مجھ سے ثبوت مانگا، دلیل مانگی، سوائے ابو بکر کے. فرمایا ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین رکھا اس نے نہ کوئی ثبوت مانگا نہ دلیل مانگی. ادھر میں نے دعوت رکھی ادھر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. پہلا کلمہ پڑھنے والا، پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ. السابقون الاولون میں سر فہرست نمبر ہے تو صدیق اکبر کا رضی اللہ. اور انبیاء و مرسلین کے بعد نوٹ کر لو یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اسے سنی کہلانے کا حق نہیں. یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں افضل اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہے. میری سرکار اعلی حضرت نے فرمایا افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. چند ایسے فضائل ہیں جو صرف صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں اور کسی اور میں وہ خوبی پائی جاتی. ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اسلام کے لیے جس بندے نے مار کھائی، کلمہ پڑھنے کی سب سے پہلے جس کو سزا ملی، جس کا جسم سب سے پہلے لہولہان ہوا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. دو باتیں. تیسری بات، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والا، پہلا خطیب اسلام کا ابو بکر صدیق ہے. حضور صدیق اکبر نے کہا حضور کلمہ جب پڑھا نا چند دن گزرے، صدیق نے کہا حضور اگر اجازت فرمائے تو میں ان کافروں کو دین کی دعوت نہ دوں کہ اللہ کو رب مانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، میں ان کو دعوت نہ دوں. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر، تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر کھلے عام تبلیغ کرنا. لیکن صدیق سے رہا گیا، سین حرم میں تشریف لے گئے. بڑے بڑے قریش مکہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور پر درود شریف پڑھا، اور صدیق اکبر نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی. جیسے ہی دین کی دعوت رکھی چاروں طرف سے صدیق اکبر پر حملہ کر دیا. اکیلا صدیق، جاؤ اٹھاؤ. سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا ہے اکیلا صدیق تھا، چاروں طرف کافروں نے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ لہولہان ہو گیا، پورا جسم زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو کر ابو بکر نیچے گر گئے. سب سے پہلے مار کھانے والا ابو بکر، حضور کا رفیق سفر، حضور کا ہم سفر، حضور کا یار غار، مار کھائی، بے ہوش ہو گئے. چند بندے تو ابھی کلمہ پڑھ چکے تھے، زیادہ تو تعداد ہی نہیں تھی. اب کیا ہوا، صدیق زخمی ہو کے جب گر گئے پورا جسم لہولہان ہو گیا، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. امیہ نے، ابی بن خلف نے، وہ تسموں والے بوٹ تھے اور بوٹوں کی جو ایڑیوں کی جگہ ہے وہ صدیق کے منہ پہ معاذ اللہ مارے، پورا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا صدیق اکبر، بے ہوش ہو کے گرے. کسی نے جا کے صدیق اکبر کے گھر بتایا
کہ تسی ایتھے بیٹھے ہو صدیق تے حملہ ہو گیا. یہاں یہ بات نوٹ کر لیں, ابھی والد مسلمان نہیں ہوا, صدیق اکبر کے باپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ماں مسلمان نہیں. بنو تیم قبیلے سے تعلق تھا, برادری کے لوگ آئے, دین کے لیے نہیں, حضور کے جانثار کو مار پڑی اس لیے نہیں, چونکہ برادری کا بندہ تھا. برادری مسلمان ہی نہیں ہے, کلمہ ہی نہیں پڑھا ابھی برادری نے. کسی آکھیا جو تہاڈی برادری دا بندہ ہے, تو کافراں نے ماریا ہے نا, بے ہوش ہویا پیا. برادری والے آئے, صدیق اکبر کو اٹھا کے گھر لے گئے. برادری ہوتی ہے نا. انہوں نے آکھیا جی صدیق نال کوئی 19-20 ہو گئی نا, اساں پھر بدلہ لینا ہے. برادری نے کہا اساں بدلہ لینا ہے. صدیق چارپائی پہ بے ہوش ہیں, برادری چاروں طرف رشتہ دار. صدیق بے ہوش پڑے ہیں, خون آلود چہرہ ہے. عصر کے وقت تھوڑا سا ہوش آیا نا, آنکھیں کھولی. دیکھو یہ ہے صدیق, غور سے سننا ذرا. جب آنکھیں کھلی نا, ماں نے دیکھا کہ بیٹے نے آنکھیں کھولی ہیں. آپ کی والدہ کا نام تھا ام الخیر سالمہ. آپ نے پوچھا ابو بکر شکر ہے تو اکھاں کھولیاں نے, کچھ کھان نو دل کردا ہے تے میں بنا کے لیاواں شے. ابو بکر جے پین نو کوئی چیز چاہنا ہے تو میں پین والی شے لے آواں یا کھان والی بنا لے آواں. لو سننا ذرا صدیق نے جواب کی دیتا. ہائے ہائے, صدیق نے آکھیا امی جی سنو, والدہ جے مسلمان نہیں, باپ بھی مسلمان نہیں. صدیق دا جواب سنو ذرا. برادری جڑی منجی دے آلے دوالے بیٹھی وہ بھی مسلمان نہیں, وہ ساری کافر نے. ایک بندہ بھی منن والا اتھے کوئی سی. تے صدیق نے آکھیا امی گل سن, لا عزوک طعامن, میں حدیث پڑھنے لگا, ذرا ہوشیار ہو کے سانگلے والے حدیث سنی ذرا. صدیق نے آکھیا لا عزوک طعامن ولا اشرب شرابا حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں تو کیڑیاں تقریراں سندا پھرنا ہے, کیڑیاں تقریراں تے تو عاشق ہوئے ہیں. ویکھ قرآن تے حدیث. صدیق اکبر آکھدے نے امی جان اللہ دی عزت دی قسم, نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جدوں تک پیارے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے تے اکھاں دی پیاس نہیں بجھا لیندا. تسی برادریاں والے بیٹھے ہو, ذرا دھیان نہ گل سننا. اج جس ویلے صدیق نے آکھیا نا امی پہلو حضور دی خیریت دس مینوں, میرے نبی پاک تے خیر نہ لینا. کافراں نے میرے تے حملہ کیتا ہے, حضور نو تے کچھ نہیں آکھیا, نبی پاک نو تے تکلیف نہیں پہنچائی. امی مینوں اپنی فکر کوئی نہیں, مینوں فکر ہے تے آمنہ دے لال دی, مینوں اپنے آقا دی فکر ہے. میرے آقا کس حال وچ نے, میں اس واسطے پریشان ہاں. میں جنہ چر حضور نو ویکھ نہ لواں نا, اونی دیر نہ میں کو کھانا ہے تے نہ میں پینا ہے. لو ہوشیار ہو کے سنیا جے سانگلے والے ہو, جنی برادری منجی دے آلے دوالے بیٹھی سی نا, انہاں پتہ کی آکھیا, غور نہ سنو. انہاں کہا انہوں یہ دے حال تے چھڈو, آؤ چلیے. برادری نے آکھیا آؤ چلیے, انہوں یہ دے حال تے چھڑ دیو, اور جدی خاطر انی مار پئیے اس حال نو اپنے اے پھر بھی اسے محمد دا نام لیندا ہے. صلی اللہ, آواز نہیں آئی, صلی اللہ. برادری والے آکھے انہوں چھڑو یہ دے حال ہوتے, یہ رہن دیو, یہ ساڑھے تو پارا ہے. اینی مار کھا کے بھی او دا نام لیندا ہے. انہوں نے کی پتا یہ او صدیق ہے جتھے بھی جاندا ہے اوتھے آیت نازل ہو جاتی. جے مصطفیٰ کریم دے نال غار بھی جائے تو قرآن آ رہا ہے. واقعہ معراج دی تصدیق ابو بکر کرے تو قرآن آ رہا ہے. جے بلال دا سودا کرے تو قرآن دی آیتاں نازل ہو رہی ہیں. انہوں نے کی پتا یہ دا کی مقام ہے. یہ مقام میں نہیں لب جاندے. صدیق دی ماں نے آکھیا پترا مینوں نہیں پتا تیرے نبی دا کی حال ہے, کیونکہ مسلمان جو نہیں سن. انہوں نے کہا مینوں تو پتہ نہیں تیرا نبی کتھے, تے مینوں تو انہوں دا کوئی پتہ نہیں. ماں ہوندی ہے نا,
صدیق نے آخیا اما پھر انج کر، وہ میرا یار نہیں جڑا عمر، او خطاب دا پتر عمر، فاروق اعظم جنہوں دنیا آخدی، تو او دی بہن مسلمان ہو گئی، حضور دی غلام ہے، اما سدھی جا ام جمیل کو جیڑی عمر فاروق اعظم دی بہن ہے، وہ مسلمان ہے، کلمہ حضور دا پڑھ لے، ان پوچھ جا کے وہ تینوں دسے گی بے حضور خیریت نال۔ صدیق دی والدہ گئی نا جس لئے حضرت ام جمیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پتا سی بھی ابو بکر دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں، انہوں نے کہے نے تے کلمہ نہیں پڑھیا تے حضور دا پوچھ دیئے، یہ جسوسی نہ کرنا ہی ہوئے۔ انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا۔ حضرت ام جمیل نے انہوں نے کہا مینوں کوئی اطلاع نہیں نبی پاک دی، میں تینوں کی دسا حضور کتھے نے، کوئی اطلاع پتہ نہیں۔ انہیں آکھیا کن نیڑے کر کے نا دو ہاتھاں نہ سر پھڑیا ام جمیل دا تے منہ کان دے نال نے آکھیا میں آپ نہیں آئی، مینوں صدیق اکبر نے کر لیا ہے۔ والد والے بندے بیٹھے سن، انہوں نے خطرہ پہ گئے یہ جا کے جسوسی کرے گی حضور تے حملہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے آکھیا غلط کان نیڑے کرنا، میں دو ہاتھاں نہ سر پھڑے تھے، میں آپ نہیں آئی، مینوں میرے پتر ابو بکر نے کر لیا ہے۔ جس ویلے ابو بکر دا نام سنیا نا تو ام جمیل دا چہرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر خیر ہے، انہوں نے پھر سچی گل دسی۔ انہوں نے کہا حضور اللہ دے فضل نال الحمدللہ نبی پاک خیریت نال نے تے ایس ٹائم نبی پاک دار ارکم بھی تشریف فرما نے۔ لو سانگلے والے ہو سنیا جی تے اپنے ایمانوں نو جلا بخشیا جی۔ ماں نے دوڑ لائی اتھوں، دوڑ لائی کہ ابو بکر میرا پتر ہے، وہ محمد عربی نو ویکھنا چاہندا ہے، وہاں دا میں نو سکون نہیں آؤندا جنہ چیر مصطفیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لا۔ ماں نے دڑکی لائی نہ دوڑ کے آئیاں تے آکھیاں دین ابو بکر مبارک ہوئے تیرا نبی ٹھیک ہے، دار ارکم وچ اس ٹائم بیٹھا ہے۔ لو سانگلے والے ہو ہوشیار ہو کے سنیا جے، جس ویلے صدیق اکبر نے سنیا نا حضور خیریت نال نے تے دار ارکم وچ نے، علامہ حلبی دی کتاب سیرت حلبیہ پڑھ لو، بیروت دی چھپی میرے والد صاحب دے کتب خانے وچ موجود ہے۔ صدیق اکبر جڑا پورا جسم زخمی ہے، چہرہ خون آلود ہے، جمپ لیا صدیق نے، اٹھ کے بہ گئے، انہاں کہ امی جلدی کر مینوں سونے نبی پاک کو لے چل۔ ماں نے آکھیا پترا نیرا ہو لین دے۔ انہاں کہ امی نہیں مینوں سین نہیں آوندا، میں جانا نبی پاک کو۔ ماں دی پترا نیرا ہو لین دے، اگے تیرے تے حملہ ہویا ہے، سانو جاندیاں ویکھ کے پھر نہ کوئی حملہ کر دے، پھر تینوں مارن۔ پترا تھوڑا صبر کر لے، نیرا ہو لین دے۔ انہاں کہ نہیں اماں میں ہونے جانا ہے۔ ماں سی، انی دیر نو جس ویلے سورج غروب ہویا نا والدہ نے سہارا دیتا، انہاں کہ پترا چل ہن میں تین لے چلنی۔ ماں دا سہارا لے کے نا ماں چھپ چھپا کے جا رہی کہ جنہ صدیق نو مارے حملہ کیتا پھر نہ آ جان، چھپ چھپا کے دار ارکم میں جس ویلے نبی پاک دا سامنا ہویا نا سرکار نے ویکھیا صدیق دا چہرہ خون آلود ہے، کپڑیاں دے خون ہے، چہرہ سجا سیانے نہیں جاندہ۔ سیرت حلبیہ بھی لکھیا حضور دی اکھاں میں اتھرو آ گئے، حضور تیزی نہ لگے ودے، حضور نے صدیق نو خون آلود کپڑیاں سمیت حضور نے سینے نہ لا لیا تے سونے صدیق دا حضور نے متھا چومیا۔ فرمایا صدیق تیرا کی حال ہے طبیعت؟ صدیق نے آکھا یا رسول اللہ مینوں چھڈو، مینوں تے تہاڈی فکر سی کہ دشمنا میرے تے حملہ کیتا ہے، تانوں نہ کچھ آکھیا ہوئے۔ حضور ساڑیاں خیریتاں تہاڈی خیریت نال نے، ساڑیاں خیریتاں تہاڈے نال۔ لو میں صدیق دے لفظ سنان لگا، اے جی ابو بکر سے حضور جے تسی صحیح سلامت ہو تے ساڑیاں بھی سلامتیاں نے، ساڑیاں سلامتیاں تہاڈیاں برونے منت۔ صدیق نے سرکار نے متھا چومیا نا، سیرت حلبیہ وچ بڑے پیارے لفظ لکھے ہیں، بڑے پیارے لفظ، میں عربی دا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا،
لیکن کوشش کراں گا میں ترجمہ ایسا کراں کہ وہ میں مفہوم عرض کر سکاں۔ صدیق دی حالت ویکھ کے نبی پاک تے رکت تاری ہو گئی، تے نبی پاک دی رکت ویکھ کے صدیق تے رکت تاری ہو گئی۔ ہائے ہائے لو سنو ایمان کنی وڈی شے ہے۔ صدیق نے پھر فوراً پتہ ہے کی آکھا ہے؟ حضور ہے میری ماں ہے، حضور ہے میری۔ حضور ادھر بھی نظر فرماؤ نا، ادھر بھی نظر فرماؤ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ چک کے نا ید اللہ والے مبارک، حضور نے دعا فرمائی، صدیق دی ماں نے اتھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ یہ ابو بکر سب تو پہلا مار کھان والا ابو بکر صدیق۔ لون وقت مختصر کریے، چند فضائل میں ایسے تو انہوں عرض کرنے جڑے کسی اور صحابی بھی جو خوبی نہیں پائی جاندی۔ 1.25 لاکھ صحابہ، ذرا غور کرنا میری گل ہوتے، 1.25 لاکھ صحابہ بھی چو کلا ابو بکر ہے، کلا ابو بکر صدیق ہے جیدے میں یہ خوبیاں پائی جاندیاں نے، وہ ایک کعبے دے رب دی قسم ہے کسی اور صحابی میں یہ خوبی پائی نہیں جاندی۔ تسی ہن سوال کرنا جی کیڑی خوبی؟ میں کہ اللہ پھر سن سانگلے والیا کیڑی خوبی؟ ہجرت دا بڑا نازک سفر سی نا، دشمن حضور نو قتل کرنے واسطے نکلیا، مکے دے چوکاں وچ گنڈے تے بدماش کھڑے نے۔ پڑھو تفسیر دیاں کتاباں، ایڈی آیت پڑھی نا میں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ مکے دے چوکاں وچ گنڈے تے بدماش تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، تے 100 بندہ، کنا بندہ بولو یار، 100 تگڑا کافر جوان مکے دا حضور دے گھر دا گھیرا پا لیا۔ انہاں کیسا روز دا جھگڑا مکانا ہے معاذ اللہ، حضور دے قتل دا پروگرام بنا کے بدماش تے گنڈے چون کے 100 چوٹی دے شہر دے حضور دے مکان دا محاصرہ کر لے، تلواراں پھڑیاں نے، چوکاں وچ کھلوتے نے۔ انہاں کہا جی ایتھوں آئی لگے نا تو اساں لنگن نہیں دینا معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ تہاڈی جان دے در پے نے، تے سونے محبوب تسی مکہ شریف نو چھڈ کے تے مدینے ول چلے جاؤ۔ ہجرت دا حکم آیا نا، اللہ نے بھی فرمایا کافراں نے جدوں ایسے حالات پیدا کر دیتے کہ حضور نے ہجرت فرمائی، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کافراں نے ایسے حالات پیدا کر دیتے، اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب دی مدد کیتی۔ نصرہ اللہ، یہ آیت قرآن دی، رب نے مدد کیتی اپنے محبوب دی۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ رب نے مدد کی فرمایا سونیا محبوبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے ہوئے کرو نکلو تو ہجرت فرما جاؤ سیدھے مدینے شریف۔ انہاں 100 گنڈا تے بدماش تلواراں لے کے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، تے کئیاں منڈیاں نے نا تلواراں زمین وچ ٹھوک کے تے اُتے دستے اُتے ہاتھ رکھ کے کھلوتے سن۔ حضور سورہ یاسین شریف دی تلاوت کردے انہاں دے وچوں لنگ گئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تلاوت کر دیں سرکار لنگے نا جس ویلے، لو سنو ناصرہ اللہ، اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب دی مدد کیتی جس ویلے کافراں محبوب نو مکے تے نکلن تے مجبور کر دیتا۔ لو سنو اللہ دی نصرت کے جننے کافر سن نا، جننے وہ تلواراں زمین وچ ٹھوکیاں تے دستیاں دے اوتے سر رکھ کے تے سارے ہی سو گئے۔ سارے تے نیند دا غلبہ رب نے کر دیتا۔ تے حضور سورہ یاسین شریف میں مٹھی بھری نا مٹھ سرکار نے
ਸੁੱਟੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਅਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਇਹ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਲੋ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ? ਅਕਲ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਵਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਪਾਕ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਆਖਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੌਲਾ ਆਖਿਆ। ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਆਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। हुजूर ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। असी अली नू तां मौला आखने। किसी ने पूछा मौला अली नू, क्या जदों हुजूर ने तो अपनी मंजी उत्ते ते बिस्तरे उत्ते तुहानू लिटाया सी ते दुश्मन 100 घेरा पा, उस रात तो नींदर ते नहीं आई होनी, क्योंकि दुश्मन बाहर खलोता है। मेरे अली पाक ने फरमाया, ओ सुन ओए सुन, फरमाया मैनू जिन्नी मिठी नींदर उस रात आई है ना, ते जिन्ने सुकून वाली नींदर उस रात आई है, मैनू सारी जिंदगी वज नींद आई कोई। हाय हाय, गल बड़ी मजे दी, हुण समझना तुसी कोशिश करनी। उन्हें आख्या अली हैरान कौन गल है, तुहानू मिठी नींदर आई? पर मैं बड़ी मिठी नींद ते मजे दी नींद आई, एवं जी चज दी नींदर आई नहीं कदी। उन्हें क्या वजह की? उन्हें क्या वजह ये वे, सरकार ने जो फरमाया ना अली इन्हां दी अमानतां वापस करके तू मदीने शरीफ आ जाई, तो मैनू यकीन हो गया बे सत्ते ही खैर है, हुण कुछ नहीं होना, मैं अमानतां भी वापस करनी है ना, तो फिर मदीने शरीफ ही जाना है। सरकार निकल के किधर गए? जो किसी दे ऐसा वेला आ जाए, दुश्मन पिछे लगा होवे तलवारां लैके, चौकां विच ते गलियां विच गुंडे ते बदमाश खलोते होण, किराए दे गुंडे लियाए दे कतल वास्ते, ते उस वेले बंदा किधर जांदा है? नबी पाक निकल के ते किधर गए? सीधे यारे गार अबू बकर दे घर। सरकार ने जाके बूहा खड़काया। बूहा जिस वेले खड़काया ना, तफसीरे मजरी काजी सनाउल्लाह पानीपति दी पढ़ लै मेरा वीर, सांगले वालिया जरा तफसीर मजरी पढ़, काजी सनाउल्लाह पानीपति लिखे, सिद्दीक ने इधर नबी पाक ने बूहा खड़काया, सिद्दीक ने 1 सेकंड तो पहला आकर दरवाजा खोलिया ते वेख्या सामने आमिना दे लाल जलवगर। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक जागदा से? हुण फोन करिए ना किसी यार नू, चुक लवे ते आखीदा जागदा से यार या सुता से? सॉरी यार मैं तेनू डिस्टर्ब किया, तू जागदा से सुता? आंदा नहीं मैं जागदा ही सर। सरकार ने पूछा सिद्दीक मैं वे वक्त आया, तू आराम तो नहीं सी कर रहा? सिद्दीक ने आख्या या रसूलल्लाह, जदों दा मैं ख्वाब वेख्या ना कि तुसां हिजरत करनी है, तो मैं हिजरत विच तुहाडा रफीके सफर बनना है, मैं उदों तो राती कदी सुता ही नहीं। हुजूर मैनू राती कदी नींदर ही नहीं आई, क्योंकि हिजरत करनी है, जाना मैं नाल। वो 1400 सहाबा विचों हिजरत दे सफर विच नबी पाक दे नाल जान वाला ते अबू बकर सिद्दीक सी। अगर पीर साहब किसी मुरीद नू आखण यार किसी नू दसी ना
میں آواں گا لوگ مرید کٹھے ہو جان گے میں فلانے دن آنا ہے فلانی شادی ہے یا فلانا ولیمہ اتنے آنا ہے وہ مرید پھنڈ کے آندا ہے 10 مریداں پیر صاحب منع کیتا ہے وہ 10 مریداں نو دسدا ہے آندا پیرا ہونا ہی دسی نہ کسے نو پیرا ہونا ہے وہ ادھر پتہ لگ گیا ادھر لگ گیا وہ صدیق سانگلے والیا صدیق وہ جنے دا نام ہے وہ دی خوشی دی کی انتہا سی جنہوں سرکار نے فرمایا ابو بکر میں ہجرت سفر تے جانا ہے تو میرے نال جائے گا اے اللہ دی عزت دی قسم ہے صدیق او جنے دا نام ہے جڑا مثل مصطفیٰ دا رازدان سی انہیں کنو کن کسے نو خبر ہی نہیں ہون دیتی نہیں تے صدیق بھی خوشی بھی چاہ کے کسے صحابی نو آخ دیندا مینوں نبی پاک نے فرمایا تو میرے نال جانا نا نا اسے واسطے سانگلے والے سنی 1400 صحابہ وچوں کلا ابو بکر جنہوں مصطفیٰ دا رازدان بھی آکھیا گیا تے نبی پاک دا مزاج شناس بھی آکھیا گیا یہ 2 لفظ میرے تحفہ سمجھ کے اج لے جا 14 لاکھ صحابہ وچوں 1.25 لاکھ صحابہ وچوں او یارو کلا ابو بکر جیڑا مصطفیٰ دا رازدان بھی ہے کہ میرے نبی پاک دا مزاج شناس بھی ہے رازدان نبی پاک دا ابو بکر مزاج شناس تے ابو بکر حضور فرمایا صدیق ٹائم کو نہیں چل چلیے صدیق دیر نہیں کرنی جلدی کر اللہ دا حکم آیا ہے چلنے مدینہ شریف ہجرت کرنی صدیق نے نہیں آکھیا حضور میں نو 5 منٹ دیو ذرا میں تیاری تے کر لا نا نا ایویں نہیں یار غار بنیا جاندہ صدیق نے نہیں آکھیا حضور میں کار والے تو 10 لواں ابو اشوا مار لیا جے چیزاں سانبھ لیا جے میں چلا نا نا پڑھ تفسیر مظہری صدیق نے گنڈی پہلے بن کے رکھی سی انہیں کچھے ماری گنڈی 2 اونٹنیاں سن صدیق نے پال کے رکھیاں فرمایا ابو بکر تو تے پہلے تیاری کی تھی حضور جدوں آپ نے فرمایا سی نا تو میں 2 اونٹنیاں پالدا رہا ہجرت وچ لے کے جانیاں نے سونے نبی پاک اتے سواری کرن گے اونٹنیاں بھی لئیاں صدیق اکبر حضور دے نال غلام سی نوکر جے میں کرامی نوکر رکھے ہوندے عامر بن فہیرہ انہوں آکھیا بے اے اونٹنیاں نے سویرے غار او فلانی جڑی غار ہے او دے قریب لے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ روز بکریاں دا دودھ چو کے غار بچ پہنچا دیا سن عامر بن فہیرہ دی ڈیوٹی سی دن پر مکے دیاں خبراں جا کے پہنچا دیا واہ صدیق تیرے کرانے تو قربان جائیے نہ تیرے نوکر نے گل لیک آؤٹ ہون دیتی نہ تیرے کروں گل نکلی ہے یہ راز راز ہی رہے یہ تاں ہی تے بے نیاز رب نے او غار والے راز نو قرآن بچ بیان کیتا جنہ حاجیاں نے غار سور دی زیارت کی تھی حاجی یاسین صاحب بھی میرے خیال غار سور دی زیارت کی تھی وہ 3 میل غار صدیق موڑیاں ہوتے نبی پاک میں چک کے لے گئے ہائے 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 قاضی ثناء اللہ نے لکھیا ہے پوٹلی پائی سی گنڈی جڑی وہ کچھ تھلے دیتی نبی پاک نو کندیاں تے بایا ہائے 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 تے حضور نو موڑیاں تے با کے غار سور تے گئے اتے جس ویلے گئے تے غار تاریک تے رات دا ویلا ہے صدیق نے آکھیا چادر بچھائی نہ تھلے حضور ایتھے تشریف رکھو سامان پوٹلی جڑی سامان والی تھلے رکھی حضور غار ہے سپ نہ ہوئے ٹھواں نہ ہوئے کوئی اندر میں صفائی کر لواں غار صاف کراں تو پھر تشریف لے جائے سرکار نو غار دے تانے تے بٹھایا تو صدیق اندر گئے سارے سوراخ جڑے نے صفائی کیتی غار دی ویکھیا وہ بھی سوراخ نے کھڈا نے صدیق اکبر نے پگڑی لا کے نہ پاڑنی شروع کر دی اپنا امامہ تے پگڑی پاڑ کے وہ کھڈاں تے سوراخ بند کرنے شروع کرتے پھر بھی ویکھیا تو سوراخ بچ گئے صدیق نے کرتا بھی لا لیا تفسیر مظہری پڑھ قاضی ثناء اللہ دی قمیض پاڑ کے سوراخ بند کیتے سارے پنڈا ننگا ہو گیا صدیق دا قمیض لا لی سارے سوراخ بند کیتے صفائی کر کے نا ایک سوراخ بچ گیا نا جس ویلے کپڑا ختم ہو گیا صدیق نے آکھیا
ہائے ہائے پھر انج کرنا بھی اڈی یہ اتنے رکھنا کہ کوئی سپ پھردا پھراندا کوئی موزی ادھروں سوراخاں وچوں یہ سوراخ ویکھ کے تے ادھروں نہ آ جائے تو میں یہ اتنے رکھنا اڈی تے سرکار نو عرض کرنا تشریف لے آؤ قدم رنجا فرما حضور غار صاف ہو گئی آپ تشریف لے آؤ حضور جس ویلے اندر گئے غار دے ویکھیا صدیق نے اڈی سوراخ تے رکھی تے گود تیار ہے حضور تسی تھکے ہو تے حضور اتھے آرام فرماؤ ہائے 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 نبی پاک آرام فرما ہو گئے یہ تلاش کردیاں قریش مکہ سیرے آئے نا تے کھرا نپیا تے کھوجی بندے نال نے انہاں کہا جی اے غار تک آیا کوئی اللہ تعالیٰ نے کبوتری نو حکم دیتا مکڑی نو حکم دیتا انہیں غار دے منہ تے جاڑا بنیا مکڑی نو حکم دیتا انہیں جاڑے بھی 2 کبوتری نے انڈے دے دیتے مکڑی نے جاڑا بھی تنے کبوتری نے انڈے دے دیتے وہ گویل نان بھئی ایتھے کھرا ہوندا ہے پر اگے اے جڑی غار ہے اے دے منہ اگے تے جاڑا ہے تے وچ کبوتری نے جاؤ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار عرشاں والے رب نے بے نیاز رب نے انتظام کر دیتا ہے جاڑا بنیا گیا ہے کبوتری نے انڈے دے دیتے ہیں انہاں کیا کھوجیاں آکھیا او چلیے اگو پتہ نہیں کدھر گئے نے ایتھوں تک پورا ہوندا ہے پر اے غار دا منہ دسدا ہے بے یہ تے صدیاں ہو گئی ایتھے بندہ اندر گیا ہی کوئی نہیں تے نہ کو آیا ایتھے انہاں دے پیر جس ویلے نظر آئے نا غار وچ انج کر کے ویکھیا تے دشمن دے پیر نظر آئے تے صدیق نے آکھیا حضور دشمن غار دے منہ تے آ گیا ہے تے صدیق اکبر نو فکر لاحق ہوئی یہ اندر آ گئے تے حضور نو تکلیف نہ دین سرکار نے ویکھیا نا صدیق پریشان ہے چہرے اتے حزن ہے حزن حضورو پیر انہاں دے دستے نے تے گلاں دی آوازاں بھی آوندیاں سونے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا صدیق لا تحزن لا تحزن ابو بکر فکر نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے حضور صدیق نو آخرین لا تحزن ان اللہ معنا ایتھے مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ہے میرا دل کردا ہے تانوں سناواں او دے بڑا لطف رب نے اے نہیں فرمایا حضور نے اے نہیں فرمایا نبی پاک نے لا تخف ان اللہ معنا حضور نے نہیں فرمایا لا تخف ابو بکر ڈر نہ خوف نہ کر اللہ ساڈے نال ہے لا تخف نبی پاک نے نہیں فرمایا فرمایا لا تحزن کیونکہ خوف ہوندا ہے اپنی ذات دا حزن ہوندا ہے دوجے دا خوف ہوندا ہے مینوں نہ کو مار جائے مینوں نہ کو مار جائے اینوں آندے نے خوف تے نال بھرا ہوئے نا باپ ہوئے یا چلو الٹ کر لینے جیڑا مقدس رشتہ ہے بندہ جا رہے ہوئے پتر نال ہوئے نا تے باپ پتہ کی آندا ہے آندا مینوں پاویں مار چھڑن میرے پتر نو کدی کچھ نہ ہوئے ایویں ہی نا اے اپنی جیڑی فکر ہوئے تے اندیشہ ہوئے انہوں آندے نے خوف انہوں کی آندے نے تے جیڑا دوجے دا فکر ہوئے انہوں آندے نے حزن عربی بھی حزن رب نے قرآن بھی فرمایا محبوب نے لا تخاف نہیں فرمایا حضور نے فرمایا لا تحزن ابو بکر اندیشہ نہ کر غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نالے یہ نبی پاک دے درمیان تے ابو بکر دے درمیان پینا رکھ دیں ثانیہ دا معنی ہے ایک تی اگے سی ہے دوجی آ گئی ثانیہ ثانی یہ مذکر ہے ثانیہ مؤنث ہے ثانی اثنین ثانی دا معنی ہے دوسرا اگے کی لفظ ہے اثنین ثانی اثنین ثانی دا معنی دوسرا ثانی دا معنی اثنین دا معنی دو اثنین دا معنی دو ثانی دا معنی دوسرا لو ہن معنی کرو ذرا ثانی اثنین دوواں وچوں دوسرا دوواں وچوں رب آندا غار بھی تیسرا ہے ہی کو نہیں سی تیسرا کوئی ہے ہی نہیں سی میرا محبوب سی تے محبوب دا یار غار سی ثانی اثنین دوواں وچوں دوسرا
اذ یقول لصاحبہ، جدو اپنے صحابی نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. اذ ہما فی الغار، غار وچ صدیق ہجرت وچ سرکار دے نال 3 دن رہے نا، 3 راتاں 3 دن غار وچ بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیتا. لو ہوں آہستہ آہستہ مکان وال آئیے، گل زیادہ پھیل جائے گی تو پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے. اے غار والی نیکی ایڈی وڈی نیکی جے، 1400 صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ بچوں رفیق ہجرت کوئی نہیں بنیا، بنیا تے ابو بکر صدیق بنے. حدیث شریف سنو ذرا مشکات شریف. تاریاں پری رات سی تو حضور کاشانہ نور بھی تشریف لیا. اما عائشہ صدیقہ نے ویکھیا ستارے چمک دے تو حضور تشریف لے آئے. مومنہ دی ماں او جنہ حضور دیاں ساریاں بیویاں نو قرآن آخدا ہے مومنہ دیاں ماواں نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب نے فرمایا دنیا والیو میرے محبوب دیاں ساریاں بیویاں ایمان والے دیاں ماواں نے. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور جنہیں آسمان دے ستارے نے تہاڈی امت وچ کوئی وجہ بندہ ہے جدیاں اینیاں نیکیاں ہون جنہیں آسمان دے ستارے نے؟ سانگلے والیا حضور نے یہ فرمایا کہ میں پہلے تاریاں دی تعداد تے ویکھ لواں پھر امت دیاں نیکیاں چیک کراں گا تے پھر تینوں دساں گا. نا نا اے مشکات شریف حدیث ادھر پوچھیا حضور اے جنہیں تارے نے آسمان تے تہاڈی امت وچ کوئی ہے جدیاں نیکیاں اینیاں ہون؟ سونے نبی پاک نے فرمایا ہاں میری امت وچ عمر ہے جدیاں نیکیاں اینیاں نے جنہیں آسمان دے تارے نے. پتہ لگا حضور نو آسمان دے تاریاں دا بھی علم ہے، امت دیاں نیکیاں دا بھی علم ہے. لو سانگلے والیو یہ اگلا سوال پھر جدو عائشہ صدیقہ نے کیتا نا، ہائے ہائے پوچھیا حضور این حسنات ابی بکر، یہ جنہیں آسمان دے تارے نے اینیاں نیکیاں عمر دیاں نے تے حضور میرا جڑا باپ ہے ابو بکر او دیاں نیکیاں دا درجہ بھی مینوں ارشاد فرما دیو، میرے ابے دیاں نیکیاں دا درجہ کی ہے؟ لو سنیا جے پھر اے جی ابو بکر صدیق حضور نے فرمایا عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے. ہائے 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 فرمایا تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر عمر دیاں ساریاں نیکی. تو نیکی کیڑی ہے؟ محدثین فرماندے نے غالب گمان ہے او نیکی جیدہ عرش والے رب نے قرآن میں ذکر کیتا نا، غار وچ نبی پاک دے نال رہنا، اے نیکی ابو بکر دی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے برابر. تے حضرت عمر پتہ کی آخدے سن؟ حضرت عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق نو آخدے سن بھائی ابو بکر اے میریاں ساریاں نیکیاں لے لے او غار والی نیکی مینوں دے چھڑ. ہائے ہائے تسی آکھو گے کسی نے میری ساریاں نیکیاں لے لیں؟ نا نا اسی نہیں آکھ سکدے، اسی آکھنا سان تو آپ لوڑ ہے نیکیاں دی، تینوں کیوں دئیے؟ عمر بن خطاب نو پتہ سی نا یہ نیکی ہوئے جیدہ قرآن میں ذکر آیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ غار والی نیکی اتنی وڈی ہے. عمر آخدے سن ساریاں نیکیاں عمر دیاں ابو بکر لے لے وہ غار والی نیکی مینوں دے دے. لو سنو پھر حضور نے کی فرمایا. یہ تے حاجی عمرہ کرنے والے سارے جان دے نے ابو بکر صدیق حضور دے مزار دے بھی ساتھی نے، یہ غار دا بھی ساتھی ہے تے نبی پاک دے مزار دا بھی ساتھی. حضور دی قبر انور دے نال ابو بکر صدیق دی قبر ہے. پچھلے دن میں نارووال بیان کرن گیا تے محمد محتشم رضا نوری صاحب بھی میرے نال سن. کول بیٹھے پوچھ لو انہاں نوں، اوتھے ایک مسجد سی جتھے بیان کیتا نا میں، وہ میری نظر پئی وضو خانے دے اوتے نا انہاں لکھیا یار غار و یار مزار. صدیق اکبر دے نام نہ لکھیا یار غار و یار مزار. بڑا سکون ملیا بھی یار غار بھی نے تے یار. اس پنڈ دا نام سی کلاس گرایا. میں کہ کلاس گرائے والے ہو
یہ بڑا سونا لکھا جی، ویکھ کے سکون آیا، پر یہ نامکمل ہے، یہ جملہ نامکمل ہے۔ بندہ کو چنگا سی اس آخیا تسی مکمل کر دیو، مینوں آندا جی نامکمل ہے تے تسی مکمل کرو۔ میں کہ لے سن، میں حدیث ہی جو مکمل کرن لگا، میں حدیث سنائی، مینوں آکھن لگا جی بڑا مزہ ہی آ گیا حدیث سن کے۔ میں کہ قرآن حدیث نہ مزہ ہی تے آوندا ہے، اے قرآن حدیث جو پڑھے جے کلیجے میں ٹھنڈ پی جاندی۔ میں کہ سن حدیث، پھر صحابہ دا مجمع لگا ہے نا، تے ابو بکر سامنے بیٹھے، کی منظر ہوئے گا یار، کمال ہے، چار یار کٹھے بیٹھے ہونے، ایک یار دی تعریف کردہ ہوئے، تو صحابہ بھی تو دوسرا عنصر اسد والا ہی نہیں سی نا، صحابہ دا مجمع، صدیق سامنے بیٹھا ہے، حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا صدیق وال، حضور نے فرمایا ابو بکر سن، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہیں، قیامت دے دن حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہیں۔ میں کہ ہن مکمل ہو گیا، یہ غار دے بھی ساتھی نے، مزار دے بھی ساتھی نے، تے حوض کوثر دے بھی ساتھی، حوض کوثر دے کی مقام ہوئے گا جدوں قیامت دے دن ویکھنا نا، انہاں ویکھنا یہ تے حضور دے نال بیٹھا یار، حوض کوثر تے صدیق جدوں نبی پاک دے نال بیٹھے ہونے نے، اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں، پھر کہن کہ کاش دنیا وچ ہی من لیندے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر دا، یہ غار دے بھی ساتھی، مزار دے بھی ساتھی، حوض کوثر دے بھی ساتھی۔ تین خوبیاں میں بیان کر کے تے بیان ختم۔ کنے صحابہ میں دسے نے؟ 1.25 لاکھ صحابہ بچوں کلا ابو بکر جے، کسی اور صحابی دی صحابیت دا ذکر قرآن وچ نہیں، کلے ابو بکر نے جنہ دی صحابیت دا ذکر قرآن وچ، انہوں آندے نے قرآن دی نص نال ابو بکر دی صحابیت ثابت، اذ یقول لصاحبہ، یہ ابو بکر دی صحابیت دا ذکر ہے۔ تے ابو بکر دی دوجی خوبی جڑی 1.25 لاکھ صحابہ وچوں کلے ابو بکر وچ ہے، کسی ہور وچ نہیں پائی جاتی، یہ ابو بکر صدیق دی صدیقیت دا ذکر بھی قرآن وچ۔ ویسے نبیاں دے بعد صدیقین دا درجہ ہے، جی وہ ترتیب دیکھیے نا، تے نبوت دے بعد صداقت دا درجہ ہے، نبیاں دے بعد صدیقین دا درجہ ہے، تے ابو بکر تے صدیقین وچوں ہی نہیں، صدیقین دے تاجدار نے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ نبیوں تو بعد صدیقین دا درجہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صحابیت دا ذکر بھی قرآن بھی تے صدیقیت دا ذکر بھی قرآن۔ تیسری خوبی 1.25 لاکھ صحابہ بچوں سانگلے والیا کلا ابو بکرے جنیاں 4 پشتاں بیک وقت نبی پاک دے صحابی ہو، کسی صحابی دیاں 4 پشتاں صحابی نہیں ہوئیاں، کلا ابو بکر صدیق ہے جنہ دیاں 4 پشتاں بیک وقت، والدین حضور دے صحابی، آپ بھی حضور دے صحابی، تیاں پتر بھی حضور دے صحابی، پوترے تے دوترے بھی حضور دے صحابی، 4 پشتاں ابو بکر صدیق نے صحابی دی شرف حاصل۔ اور ایک خوبی یہ وجہ ہے بلکہ 2 حدیثاں مضمون مکمل۔ 1.25 لاکھ صحابہ بچوں کلا ابو بکر ہے، حضور نے فرمایا دنیا والیو ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا او دنیا والیو کسے دے مال نے مینوں وہ فائدہ نہیں دیتا جیڑا فائدہ مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے۔
مال خرچ کرنے میں صدیق دا وہ نمبر سی تو حضور نے فرمایا کسی دے مال نے مینوں وہ فائدہ نہیں دیتا 1.25 لاکھ صحابہ وچوں اے فرمایا تے صرف ابو بکر تے ایک سرکار دی اور حدیث اے انفرادیت جے صدیق ہے صحابہ تے 1.25 لاکھ سن حضور نے اے فرمایا تے کلے ابو بکر واسطے حضور نے فرمایا او دنیا والے ہو جس کسی نے میرے اتے کوئی احسان کیتا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا میں دے چھڑیے ابو بکر ہوئے جے دے احسانہ دا بدلہ قیامت دے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا انہ دا نائیں حضرت سیدنا ابو بکر آج دے درس قرآن و حدیث دی گفتگو مکمل ہوئی اور یہ بڑی خوشی دی بات ہے بینوں تے گل سن کے تے معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ویکھو نا ساڑھے اسی تے حضور دے غلام نا مدینے والے دے آقا دے غلام ساڑھی خوشی دا موقع ہوئے تامی نبی پاک نو یاد کری دے تے غمی دا موقع ہوئے تامی حضور نو یاد کری دے ساڑھیاں امیدان دا سہارا تے مرکز تے حضور دی ذات ہے میں مبارکباد پیش کروں گا جناب محمد سردار احمد صاحب مغل صاحب نو دل دیاں گہرائیاں نال پورے کرانے نو پورے گھر والے نو مبارک دیاں گا بڑے خوش قسمت نے انہاں دے 2 بیٹیاں دی شادی ہے ایک بیٹے دا نام محمد ارشاد مغل عزیز دوسرے بیٹے دا نام محمد رمضان مغل یہ سردار محمد صاحب مغل انہاں دے بیٹے نے محمد ارشاد تے محمد رمضان یہ کیڑی خوشی دی گل ہے انہاں اپنے پتر ویانے نے تے پتر بیان دے موقع تے انہاں سونے نبی پاک دے میلاد دی محفل سجائی انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ اسی علیحدہ محفل کرائیے ماشاءاللہ انہاں دے صاحبزادے نے میں انہوں نے بھی مبارک پیش کرنا یہ بڑے خوش قسمت دیکھو نا یہ اللہ دی توفیق دے بغیر نہیں ممکن انہاں دا دل سی بھئی سونا میلاد کرائیے پتر ویانے نے اللہ انہاں پترانوں تے بیٹیاں نو کر دیاں خوشیاں نصیب کرے اس شادی تے نکاح دے سارے معاملات انہاں وچ خیریت ہوئے تے عافیت ہوئے تے سلامتی ہوئے تے برکت ہوئے تے میلاد شریف دی محفل کرائیے تے سجنا پھر مشورہ دیتا ہونا کہ درس قرآن حدیث تے ہو رہے ہیں نا تے سرکار دیاں ہی گلاں ہونیاں نے تے غلاماں دیاں تے اس موقع تے کریے تے انہاں جڑا لنگر پکایا وہ بھی لنگر بڑا سونا ہے اے ہنے تواڈے سامنے پیش کرنا ہے لنگر شریف آن والا ہے دعا تو بعد تے تانوں بٹھا کے لنگر شریف کھلانا انشاءاللہ لطف آ جائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ جس پیار محبت نال انہاں سونے نبی پاک دے ذکر پاک دی اے محفل اج دا درس قرآن جڑا ہے یہ انہاں نے سارا اہتمام انعقاد تے خوشیاں کیتیاں نے اللہ انہاں نو برکتاں عطا فرمائے انہاں ساڑھے 2 بیٹیاں دی اللہ انہاں دی شادی وچ نکاح وچ برکت دے تے جڑا نبی پاک دا میلاد منایا ذکر دی محفل سجائی لنگر شریف پکایا اللہ انہاں نو بھی جزا دے بچیاں نو بھی جزا دے انہاں دا جذبہ لائق کے تقلید ہے سانو بھی چاہیے تی ویانی ہوئے پتر ویانا ہوئے تے حضور دے ذکر دی محفل سجانی چاہیے یہ حضور دے عاشقاں واسطے انہاں سونا لنگر پکایا اللہ انہاں دی روزی وچ تے رزق وچ برکت دے تسی سارے جس پیار محبت نال آئے ہو مانا درس قرآن و حدیث اللہ تانوں سارے نو جزا دے سب دا ہونا قبول فرمائے یہ یاد رکھنا ہے ہر انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ یہ ماہانہ درس انشاءاللہ اسے جامع مسجد وچ اس درس قرآن حدیث دے سرپرست نے حاجی محمد یاسین اقبال صاحب میں انہاں واسطے بڑی دعا کرنا میں جدوں میں پتہ لگیا صحت نہیں ٹھیک میں ہر محفل وچ مسجد وچ بابوزو بیٹھا ہر محفل وچ انہاں واسطے دعا کرنا انہاں دے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے پیار ہے مسجد ویکھو نا خوبصورت انہاں سنگیاں نال رل کے کتنی سونی بنائی تو میں اگلے دن دعا کی میرے اتھرو آ گئے میں کہ ربا جس محبت نے انہاں تیرا گھر بنایا نا وہ میں پیار نہ دعا کرنا ساڑھے حاجی یاسین اقبال صاحب نو صحت دے شفا دے تندرستی عطا فرما انہاں نو تعدیر دین تے مسلک دی خدمت دی توفیق دے تسی سارے جس محبت نال آئے ہو میں آخری گزارش یہ کرنی ہے اگر تے کسے میرے بھائی نو اج دے درس نال کچھ اندروں آواز آئے اے نہیں میرے کہن تے نہیں تواڈے اندروں آواز آوے اج دین دیاں چنگیاں چنگیاں گلاں ساں سکھیاں نے تے سمجھیاں نے قرآن تے حدیث دی روشنی وچ سانو انہاں گلاں دی سمجھ آئیے تے سرور آیا تے پھر میں کوشش کراں گا اگلے درس وچ تساں کلیاں نہیں آونا
اگلے درس میں کلیاں نہیں ہونا. پھر کوشش کرنی ہے جڑا قرآن حدیث دا نور اج اساں حاصل کیتا ہے نا ساڈے دوسرے دینی بھائیاں تک بھی روشنی پھیلے. کسی ایک بندے دی سمجھ بھی دین دی گل آ گئی نا تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا. میں امید کراں گا اپنے بچیاں تے نوجواناں کولوں کوئی ساڈی اس عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلا ہل دے تحت یہ درس قرآن ہے. میں ایک گزارش کراں گا ساڈے ساتھی بنو رفیق بنو. اور رفیق یہ نہیں کہ چندہ نہیں تانوں آکھیا بھی چندہ دیو تانوں یہ آکھیا بھی اگلے درس وچ 4 5 سنگیاں ساتھیاں نوں دعوت دینی انہاں نوں نال لے کے آکھنا انہاں نوں آکھنا بھی ایک آ کے سنو تو صحیح قرآن پاک دا درس ہوندا کی ہے. تسی ٹولے مائیے کسے سن دیو تے آؤ ایک باری قرآن سنو تو صحیح. اسی قرآن حدیث دی گل کرنے او دے علاوہ کدی کوئی گل کیتی نہیں. تے جدو قرآن دی دعوت دیو گے حدیث دی دعوت دیو گے آؤ مسجد سبحانی وچ آؤ مسجد سبحانی وچ. لیکن عشاء دی نماز با جماعت پڑھو تاکہ جڑا تھوڑا جہا پروگرام لیٹ ہوندا ہے تہاڈی انتظار وچ 4 بندے کٹے ہو جان. تسی اگر عادت بنا لو گے نا کہ عشاء دی نماز اتنے پڑھو کرو گے تو اسی انشاءاللہ 1 گھنٹے دے اندر درس دے کے مکمل فارغ کر دینا. آج چونکہ نا میرے ساتھیاں پیار والے جناب سردار محمد صاحب نے محبت نہ محفل سجائی ہے نا تو میرا بھی دل کیتا انہاں محبت نال محفل سجائی ہے تو بیان بھی ذرا زیادہ ہویا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے یار غار دے صدقے ساڑے حالت رحم فرمائے. کچھ چیزاں میں بیان کیتیاں نے کچھ بیان نہیں کر سکیا وقت دی کمی دے باعث. میں 3 4 سال پہلے نا جمعہ پڑھایا سی سیدنا صدیق اکبر دی شان ہوتے. وہ ایک یونیورسٹی دا طالب علم انہیں بڑی محنت نال نا وہ پہلے تو موبائل وچ ریکارڈ کی وہ میری ساری تقریر انہیں کاغذ تے لکھ کے انہوں نے مینوں آکھیا جی تواڈے جمعے دی ساری تقریر میں لکھ لئی. وہ بڑی خوشی ہوئی ویکھ کے میں کہ بڑی محنت کیتی. جنہیں میرے سنگی ساتھی سن انہوں نے کہا جی ساڈی تجویز ہے خرچہ اسی کرنے ہیں اینوں چھاپ دئیے. یہ الحمدللہ 1 دفعہ چھپی پھر دوسری دفعہ چھپی پھر تیسری دفعہ یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے. یہ وچ صدیق اکبر دی شان بیان کیتی گئی. وہ جمعے دی پوری تقریر چھپی. یہ نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں امید کراں گا سارے سنگی ساتھی ایک کتاب دعا تو بعد ضرور خرید کے لے جاؤ. یہ صدقہ جاری ہے. یہ کتاب ساری پڑھو پڑھن تو بعد جیڑا پڑھیا ہویا کوئی دینی بھائی ملے انہوں تحفے وچ پیش کر دو تاکہ روشنی کر پھیلے. تے حضور دے یار غار ابو بکر صدیق جدیاں شانہ دا ذکر قرآن وچ رب نے کیتا ہے انہاں دی محبت ساڑے دلاں وچ پیدا ہوئے. یہ جاندیاں ایک کتاب ضرور لے جاؤ. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے رب کریم ہاں ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے رب کریم اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کو قبول فرما. عزیز القدر محمد ارشاد اور محمد رمضان کی شادی کے موقع پر ان کے عقد مسنونہ کے موقع پر یہ جتنا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا یہ خوبصورت محفل سجائی بے نیاز رب سے قبول فرما. اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرما. تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما. ایسی محفلیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما. یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے تمام بیماروں مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے بہت ہی مہربان حاجی محمد یاسین صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی شفا عطا فرما. محمد سلیم صاحب اس مسجد کے نمازی ہیں ان کے لیے بھی دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے محمد سلیم صاحب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں صدقہ حضور کے لعاب دہن شریف کا سب کو شفا صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا. سب کے رزق روزی میں کاروبار میں برکت عطا فرما. آج کے درس قرآن و حدیث کو قبول فرما. ہمارے جتنے بھائی اس درس کے لیے کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی کوشش محنت قبول فرما کر ان کی تمام دلی اور جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سیرہ پڑھا جائے گا چند منٹ کے لیے بیٹھیں.